السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گروپ میں تمام علماء کرام، صاحبان فکر و دانش، تمام ارکان، بطور خاص میرے بچے اور بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے ایک کام کیا، وقفے سے یوٹیوب پر کارفرما مختلف علماء کرام، میں نام نہیں لیتا، کل جن لوگوں کی گفتگو میں نے سنی، یہ افراد 10 ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں۔ ان میں سے کچھ دنیا سے تشریف لے گئے، کچھ دنیا میں موجود ہیں۔ ان کی گفتگو میں ایک قدر مشترک تھی کہ انہوں نے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کا نام لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا عامر بن واصلہ ابو طفیل الدوسی الیمنی 110 ہجری میں فوت ہوئے، علیہ الرضوان، یہ تمام کے تمام جن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ میں ایک بات کی تصریح کر دوں کہ عرفات کا مجمع 1,24,000 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھا، اور جس طرح اسماء الرجال کے علماء نے تصریح فرمائی، یہ سارے صحابہ نہیں آئے تھے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ عرب سے متجاوز ہے، لیکن سارے حج پہ نہیں جاتے، کبھی 25 لاکھ، کبھی 30 لاکھ۔ تو مجھے یاد ہے 2010 میں حج کرنے گیا تھا، شاہ عبداللہ اس وقت حکمران تھے سعودی عرب کے، تو وہ کہیں بیمار ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے اذن عام دے دیا تھا کہ سارے جا کے حج کرو۔ تو دبئی سے لوگ آئے، مصر سے لوگ آئے، مسقط سے، تو بتایا مجھے ہمارے امیر حج نے بتایا تھا، امیر حج سے مراد وہ جو ہمارا معلم تھا، بڑا نیک آدمی تھا، ان کا ایک جملہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ہمارے پاس خیمے میں آیا، کچھ خورد و نوش کے اسباب لے کر آیا عرفات میں، تو میں نے ان کے ساتھ علیہ سلیک کی، عربوں کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ان کو بتائے، تو وہ اب دیدہ ہوا اور مجھ سے گلے ملا، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، اور کہا کہ یا شیخ انشاءاللہ نحن مجتمعون فی الجنہ۔ یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں ابھی بھی ریمائنڈ کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو ان صاحب نے مجھے بتایا، اللہ اگر دنیا میں ہو تو اللہ خوش رکھے، دنیا سے جا چکا ہو تو اللہ غریق رحمت کرے، کہ اس وقت 80 لاکھ نفوس حج کر رہے ہیں، بلا شبہ بہت بڑا اجتماع تھا، لیکن الحمدللہ مسلمان تو اربوں میں ہیں۔ اس طرح عرفات میں اس موقع پر جو لوگ آئے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم 1,24,000 سے کچھ متجاوز تھے، جس طرح اسماء الرجال کے کتب میں تصریح ہے، سارے نہیں آئے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جن ہستیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ناسوت میں دیدار نصیب ہوا ہے اور آپ پر ایمان لائیں، ان کی تعداد 3 لاکھ سے متجاوز ہے۔ تو اس کے بعد غدیر خم کے خطبہ میں بھی 1 لاکھ سے متجاوز صحابہ جمع تھے، یہ تصریح کتب میں موجود ہے، اسماء الرجال کے کتب میں۔ تو یہ تمام کے تمام صحابہ ہماری آنکھوں کی رونق ہیں، ہمارے دلوں کا قرار ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہونے چاہیے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔
روایات موجود ہیں، سند ضعیف بھی ہو تو ضعیف روایات بھی فضائل میں کنسیڈریبل ہوتی ہیں۔ یہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ آج جو میں نے تھوڑا سا انالیسز کیا، وہ انالیسز اب تک جو کیا آپ پر پیش کر رہا ہوں، کہ ان میں سے کسی صاحب نے اہل بیت اطہار کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ سیدنا علی علیہ السلام کا نام بھی اگر لیا تو بہت ذرا ایسے انداز سے جیسے وہ اجتماع میں شامل ہے، بہت بڑے اجتماع میں، اور بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے ایک حضرت علی بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح بھی سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپروچ اگر قرآن اور سنت کے ضوء میں دیکھی جائے تو یہ اپروچ درست نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار قرآن میں مشخص ہیں، اہل بیت اطہار قرآن میں مشخص ہیں۔ پہلی تشخیص، پہلا تشخص وہ نفوس رسول ہے۔ دوسرا تشخص وہ اصحاب تطہیر ہیں، ان کی پیچھے چلنے میں کہیں پر بھی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ ان کے ہاں حسد ہے، نہ ان کے ہاں حقد ہے، نہ ان کے ہاں بخل ہے، نہ ان کے ہاں حرص ہے، بالکل نورانیت ہی نورانیت ہے، ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک۔ اور یہ صرف دنیا میں نہیں، رب جلیل کے ارادے کے ظہور سے لے کر تا ابد۔ اور ان آیات کے معنی کا تعین کسی نے نہیں کرنا، یہ میں گزارش کروں کہ ان کا تعین کوئی نہیں کر سکتا، تعین حضور نے کیا ہے۔ دین میں باقی جتنی بھی لوگ ہیں وہ تابع ہیں، مطاع کوئی نہیں ہے۔ مطاع اللہ کے اذن سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی حضور کے فیصلے پر فیصلہ نہیں دے سکتا۔ حضور سرکار دو عالم جب فیصلہ فرما لیں، اس فیصلہ کو کوئی بھی اجماع ہرگز کالعدم قرار نہیں دے سکتا، بلکہ وہ اجماع باطل ہے کہ حضور سرکار دو عالم کے فیصلے پر فیصلہ دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آیت کا تعین کر دیا نا، اس رکوع میں امہات المومنین کا ذکر ہو رہا ہے، اس پر آپ کبھی غور کریں گے؟ بلکہ کر چکے ہوں گے، آپ میں جو علماء موجود ہیں وہ تو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہر جگہ مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ وہ ہماری ماؤں کے بارے میں ہے۔ جہاں اہل بیت کا ذکر ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، کم کاف پیش میم کم جمع پر بولا گیا ہے، چونکہ چار ہستیاں ہیں، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین علیہم السلام۔ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، پھر مذکر کا صیغہ ہے کم، چونکہ تین نفوس اس میں مذکر ہیں، حضرت ماجی سلام اللہ علیہ، اور وہ ہستی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جبلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان کی عنصریت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان کی بشریت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ، یہ حدیث ثابت ہے۔ ناصر الدین البانی جیسے محقق نے اس کی سند کو درست کہا ہے اور متن کو تسلیم کیا ہے۔ ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ علیہ السلام، میری بیٹی فاطمہ اس دنیا میں حور ہے۔ حضرت ماجی میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانتا، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنی جبلت کے اعتبار سے، اپنی انصریت و بشریت کے اعتبار سے مطہر اور پاک ہیں۔ کوئی سارے مرد مل کر بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتے، آپ الکوثر ہیں، الکوثر سلام اللہ علیہ۔
کہ یہ مطہر ہیں۔ اب اس پر تبصرہ کوئی کیوں کرے گا کہ سرکار دو عالم نے آیت کا تعین خود فرما دیا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ اس چادر میں آ جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا انت علی مقامک، آپ اپنے مقام پر ہیں، آپ ام المومنین کا شرف رکھتی ہیں سلام اللہ علیہ۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمایا ہؤلاء اہل البیت، کتنی بڑی نص محکم ہے۔ اب اس پر کوئی بھی لکھ دے کہ نہیں جی اہل بیت میں فلاں فلاں اور بھی شامل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سرکار دو عالم کی تعین میں توسیع کی۔ یہ حق، یہ جورسڈکشن اس کا نہیں ہے، اس کی رائے غلط ہے، اس کی رائے باطل ہے۔ پھر ان کے مودت کو امت پر لازم کیا گیا، اس کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشخص فرما دیا۔ اہل بیت اطہار کی حیثیت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدم قدم پر مسلمانوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ غدیر خم کے موقع پر ایک آدمی کا نام حارث تھا، یہ حارث مکہ شریف کا رہنے والا تھا۔ جب میرے آقا نے سیدنا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو اس آدمی نے میرے آقا سے تعرض کیا۔ یہ روایت مشہور ہے، ابن حجر نے بھی لکھی ہے رحمہ اللہ تعالی، امام ابن حجر اسقلانی شارح بخاری، کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سارے احکام دیے، ہم نے تسلیم کر لیے، شریعت دی، طریقت دی، سب کچھ دیا، ہم تسلیم کرتے رہے۔ اب آپ اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تاریخ شاہد ہے، کتابوں میں آپ دیکھ لیں، مغازی کی کتب میں، آثار کے کتب میں، رب جلیل نے اس آدمی کا وہی حشر کیا جو ابراہہ کے لشکریوں کا کیا تھا۔ وادی غدیر خم میں اس پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں ان کو حضور نے کیا ہے، مشخص فرمایا ہے، معمور فرمایا ہے۔ پھر ایک صاحب جو بڑے عالم ہیں، بڑے مشہور ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ اگلا جانا اچھا کرے، معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تمام اہل قبلہ مسلمان ہیں، تمام اہل قبلہ مسلمان ہیں، جو شخص من قال لا الہ الا اللہ وہ مسلمان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ مجھے بہت پسند ہے، بڑے عالی ظرف شخص تھے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وقدس اللہ سرہ العزیز۔ آپ فرماتے ہیں لا نکفر اہل القبلہ، ہم قبلہ کی طرف رخ کرنے والوں کی تکفیر نہیں کرتے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی، شیعہ، سارے کے سارے مسلمان ہیں، سب پر اللہ کی رحمت ہے۔ میں ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے حسن سلوک کرنا چاہیے امت کو۔ نہ یہ تو عجیب اپروچ ہے، یہ عالمانہ، یہ تو طالب علمانہ اپروچ بھی نہیں ہے۔ حسن سلوک تو باہمی عمل ہے، میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اگر میں حسن سلوک کے قابل ہوا تو ہم غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک کریں گے۔ وہ ہمارے بابا اور ہماری ماں کی اولاد تو ہیں، آدم و حوا سلام اللہ علیہما کی اولاد ہیں، میرے آقا کی امت ہے، امت دعوت ہے۔ اہل بیت اطہار کا منصب، حسن سلوک تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ تمسک ہے، تمسک۔ ذرا اس حدیث پر ہم غور کریں، ترکت فیکم ثقلان، امام حاکم نیشہ پوری جیسا محدث اس کو متواتر روایت کہتا ہے، چھوٹا محدث نہیں، امام حاکم نیشہ پوری کتنا بڑا محدث ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم بن حجاج القشیری نے صحیح حدیث کے لیے جو شروط لکھی ہیں تو امام صاحب نے اس پر کورنگ بک لکھی، امام حاکم نیشہ پوری نے، مستدرک الحاکم صحیح اعلی شروط الشیخین،
کہ میں نے اس کتاب میں وہ احادیث دی ہیں کہ جو شیخین کے شروط پر پوری اترتی ہیں، لیکن وَلَمْ يُخْرِجَاهُ انہوں نے ان کو اپنی کتابوں میں لکھا نہیں ہے۔ وہ اتنے بڑے ناقد ہیں، اتنا بڑا سمندر ہیں۔ آپ میں سے جن میرے یعنی بھائیوں نے امام حاکم نے شپوری کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کو اس بات کا یقیناً احساس ہوگا کہ امام حاکم امت میں کتنے بڑے محدث ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ صرف محدث نہیں تھے، وہ اسماء رجال کے الٹرا کلاسیفائیڈ ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں یہ روایت متواتر ہے، متواتر روایت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا نے مجمع میں اہتمام کے ساتھ ایک بات کی، ترکت فیکم ثقلان، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلان اتنا بڑا لفظ ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ میسر نہیں ہے، میں نے گراں قدر ترجمہ کر دیا ہے۔ بھاری ترجمہ صحیح نہیں ہے، مشکل ترجمہ، ثقیل ترجمہ۔ اصل میں ثقلان بہت بڑا لفظ ہے، گراں قدر میں نے ترجمہ کیا ہے، اللہ کرے درست ہو۔ ترکت فیکم ثقلان، میں ثقلان چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میرے اہل بیت۔ اس موقع پر بھی سوال ہوا، اغلباً حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ 4 ثقلان ہیں، یہ 4 اہل بیت۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو پھر کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ تمسک اور حسن سلوک میں بڑا فرق ہے۔ تمسک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے امتیاز کو تسلیم کریں گے، ان کے شعار کو تسلیم کریں گے، ان کے ڈسٹنکشن کو تسلیم کریں گے، ان کو پیشوا مانیں گے، ان کو مقتدا مانیں گے، ان کے ولا میں رہیں گے، ان سے مودت کریں گے۔ یہ ہے تمسک کا مطلب۔ نہ معلوم یہ کیسا علم ہے جس میں ان ہدایات کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ دل جلی کی بات تھی، آپ سے شیئر کی، امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے۔